میں اب اسٹیج پر دعوت دینے جا رہا ہوں آج کی دوسری نشست کے مہمان خصوصی جو آج کی تقریب کے آخری مقرر بھی ہوں گے، سدا بہار ممبر اسمبلی مسلم کانفرنس کے سینئر ترین رہنما، ضلع کوٹلی کی ایک پارلیمانی شناخت، میری مراد جناب سابق سی اے منسٹر ملک محمد نواز خان صاحب ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیے اور اپنے خیالات سے کا اظہار کیجیے۔ آپ کی بھرپور محبتوں میں جناب ملک محمد نواز خان صاحب۔ محمد رسول اللہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل کے صدر گرامی خواجہ خورشید صاحب، ہمارے میزبان محترم ظہیر کیانی صاحب، اور بالخصوص ولید، بڑی نام لیتے ہوئے سوچی پیدا بڑا دکھ بھی ہوتا ہے جو مطلوب اس گرامی کے فرزند عظمت ہیں، محترم پروفیسر صاحب انصاری ڈاکٹر انصر صاحب اور سبھی مسلم کانفرنس اور دیگر جماعتوں کے جو کارکنوں بیٹھے ہیں، قابل احترام قابل عزت لوگ ہیں۔ میں خود آج کل تو الیکشن کا زمانہ ہے، ہر لوگ جو ہیں سیاسی جو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے اپنے اپنے حلقے میں مصروف ہیں۔ میں بھی ایک بڑے دور دراز اپنے حلقے میں تھا، تو مجھے ظہیر صاحب نے یاد کرایا کہ آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا دیر سے ہی لیکن میں ضرور آنے کی کوشش کروں گا، تو میں ان کے حکم پر یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور پھر جس وجہ کی وجہ سے بلانے کی، یہ مطلوب انقلابی صاحب کو آج عقیدت پیش کرنا ہے، تو اس لیے میں سچی بات ہے سب میں اپنے کو چھوڑ کر جلدی پہنچنے کی کوشش کی تھی، تاہم تاخیر سے پہنچا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ مطلوب انقلابی صاحب کی بڑی تھوڑی زندگی میں انہوں نے بڑی شہرت پائی۔ ان کا میرے ساتھ تعلق جو تھا وہ اس کا میں ذکر پہلے کر دوں کہ وہ ایک دوست بھائی کی طرح تھا۔ وہ ایک الگ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، میں مسلم کانفرنس کا کارکن تھا، لیکن ان کی ایک تعلق اور دوستی جو تھی ہماری وہ ہمیشہ قائم رہی۔ یہ پہلی بار جب کشمیر کونسل کے ممبر بنے تو اس وقت ان کی پیپلز پارٹی کی وہ سٹرنتھ نہیں تھی آزاد کشمیر میں پارلیمان میں، تو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے سردار عبدالقیوم صاحب سے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک سیٹ دے دیں۔ سردار قیوم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مطلوب کو اگر نامزد کریں تو ہم ان کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ چاہتے میں پہلی بار جو ہے مطلوب نظامی کا ووٹر بھی بنا، اور پھر دوسری بار پھر ایک دفعہ ہوا تو پھر دوسرا سیکنڈ جو چانس دینی تھی وہ بھی میں نے مطلوب انقلابی کو دی، وہ بعد میں کی بات ہے اسمبلی میں۔ اس طرح ہمارا ان کا تعلق جو ہے ایک بڑا اچھا دوستانہ تعلق رہا۔ میں اپوزیشن میں تھا، وہ حکومت میں تھے۔ اس حکومت میں اپوزیشن میں جو ہے نا ایک تناؤ رہتا ہے، لیکن اس وقت بھی میرا مطلوب انقلابی کا تعلق بڑا عزیزوں بہت بھائیوں کی طرح رہا، مثالی تعلق رہا۔ ان کی موت کا دکھ بہت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہی بات ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، قصہ وہی پرانا ہے، عنوان بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ روایت چلی آ رہی ہے، بلکہ انسان نے آنا ہے اور جانا ہے، اور اس کو جانے والے کی موت کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پروردگار نے اس کا جو سفر آخری ہے بہت بہتر ہوتا ہے۔ مطلوب انقلابی صاحب کے بارے میں ادیبوں نے بہت لکھا، اخبارات میں شعراء نے بہت کچھ لکھا۔ جس طرح یہ پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں، پروفیسر میں آپ کی بات سے بڑا متاثر بھی ہوا ہوں کہ مجھے الحمدللہ ہمارے اس خطے میں کوئی اچھے لوگ ابھی پڑھے لکھے موجود ہیں، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس خطے میں ایک اچھی فضا قائم ہے، ایک مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، آج صاحب اکٹھے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ یہ پاکستان میں اس طرح کا فضا نہیں ہے۔ پاکستان میں تو آج کل دیکھ رہے ہیں، ہم رات ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھیں کہ کس قسم کے حالات ہیں۔
لیکن یہ ہماری رواداری وفاداری جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہماری اس سردار عبد القیوم خان جیسے لیڈر تھے ہمارے کی وجہ سے قائم ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رواداری ایک بار کہتا ہوں کہ یہ حلقہ جو ہے یا آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس میں جو فضا آپ نے قائم شروع کی ہے مطلوب صاحب کے جانے کے بعد بھی وہ بہت خوبصورت ہے. الیکشن آنے والے مجھے اس توقع رکھتے ہیں کہ اس فضا کو آپ قائم رکھیں گے. باقی الیکشن تو اپنا اپنا ہے کہ جتنا کوئی اپنی من سے جیتے گا جس کو لوگ ووٹ دیں گے. میری یہ صرف بحثیت کارکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کارکن میں استقامت اور ایک کھڑا رہنے کی ضرورت ہونی چاہیے, کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں. مطلوب کی ایک بات مجھے یہ بھی پسند تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہے اور پیپلز پارٹی میں ہی رہے. میں پروفیسر صاحب یہ 7-8 بار کو الیکشن جیتا ہوں. یہ اب تو یہ نون لیگ کی گورنمنٹ بنی ہے, اس میں سب میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں چاہتا تو میں اسپیکر بن سکتا تھا, سینئر منسٹر بن سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کچھ تو کریکٹر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اس لیے میں کھڑا رہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی میرے حلقے کے 2 حلقے بن گئے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دونوں حلقوں سے جیتوں گا اللہ کی مہربانی. انشاءاللہ. باقی یہ میں کردار کی بات کر رہا تھا. مطلوب انقلابی بھی ایک جو استقامت کا پہاڑ تھا, استقامت کا بڑا پہاڑ تھا جو بڑے بڑے دیکھیں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے, لیکن اتنی مرنے کے بعد کسی کو بھی ذرائی نہیں ملی جتنا مطلوب انقلابی کو پوری آزاد کشمیر میں یاد کیا جا رہا ہے. تو میں نے مطلوب انقلابی کے جب جنازے میں شامل ہوا تو میں نے دعا کی پروردگار اگر موت ہی دینی ہے تو پھر میرا جنازہ بھی اس طرح ہوا. سچی بات ہے. یہ غلام صادق صاحب کے جنازے میں گیا, وہاں بھی بے شک بہت بڑا جنازہ تھا. مطلوب انقلابی صاحب کا جنازہ تھا. اور سچی کا خواہش یہ ہوئی اگر مرنا ہی ہے اللہ پاک ایسی موت دے. یہ بڑی بات. لیکن 40 آدمی کہتے ہیں کہ اگر میں جنازہ پڑھے ان میں سے ایک آدمی ضرور ہوگا جس کی دعا قبول ہوگی. تو یہ ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے, اس میں سب لوگ یہ رو رہے تھے, کچھ افسوس کر رہے تھے. تو یہ سب لوگوں کی جو دعائیں نہیں تھی, میرا یقین ہے کہ مطلوب انقلابی کا اگلا جو سفر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. تو میں چونکہ آپ سب لوگ سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ لمبی بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. میں ایک بار پھر دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مطلوب انقلابی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ولید میرے لیے آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے والد کو کیوں وجہ کیا ہے کہ لوگ یاد کیوں کرتے ہیں جی سیاسی گئے, میں مخالف سماج پارٹی کا آدمی ہوں, یہ باقی لوگ بھی کتنے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں, یہ غازی صاحب بیٹھے ہیں, خورشید جو صدارت کر رہے ہیں, ظہیر کسی اور پارٹی کا ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کسی اور. ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک وفاداری اور وہ بالکل ایک پیار و محبت سے زندگی گزار رہے تھے, دوستوں کی طرح لاپام میں رہتے تھے. اسی آپ اس کو بنائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میری دعا ہے, یقیناً آپ ایک اچھے باپ کے بیٹے ہیں. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے باپ کے اصولوں پر چلیں گے. میں اسی کا اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.